ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے داماد رسول، میں دعائیں تو بہت کرتا ہوں مگر میری دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ اگر ایسے دعا مانگو گے جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں تو تمہاری دعا نہ صرف قبول ہوگی بلکہ اس دعا کا اثر تمہارے آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوگا۔ جاننا چاہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فوراً دعا قبول ہونے کا کیا طریقہ بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں قبول نہ ہوں تو کیا کریں؟ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ حقیقت اور وجہ کیا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں؟ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا گیا وہ طریقہ جس سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، دعا یہ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کی وہ صدائے نیاز ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ رشتہ ہے جو زمین کے بندے کو آسمان کے رب سے جوڑتا ہے۔ دعا دل کی سچائی، آنکھوں کی نمی اور روح کی عاجزی کا نام ہے۔ جب ایک بندہ تنہائی میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، تو ساتوں آسمان اس کی پکار کے منتظر ہوتے ہیں، دعا وہ راز ہے جو بندے کو رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد رب کی طرف رجوع، اس کے آگے جھک جانا، اس کی رضا تلاش کرنا ہے، اور دعا ان سب کی خوبصورت ترین شکل ہے۔ دعا بندگی کی روح ہے، دعا وہ چراغ ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی روشنی بن کر جلتا ہے۔ جو دل دعا سے آباد ہے وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں اللہ اس کے دامن کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دعا مومن کا ہتھیار، اس کا سہارا اور اس کی جیت ہے۔ محترم ناظرین، یقین، عاجزی، آنکھوں سے بہتی نمی اور دل سے نکلتی صدائیں، یہ سب مل کر جب دعا بنتی ہیں تو وہ بندے کو رب کے قدموں میں لے آتی ہے۔ مگر بعض اوقات انسان گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگتا ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وہ مایوس ہونے لگتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے اور شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ شاید اس نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری زندگی سے ملتا ہے، جو روح کو جھنجھوڑ دینے والی بصیرت لیے ہوئے ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے علی، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتا ہوں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف مسکرا کر اس کی بات سنی بلکہ اسے وہ خزانہ عطا فرمایا جو آج بھی ہر سچے دعا مانگنے والے کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا مانگا کرو تو 3 باتیں ضرور کیا کرو۔ اگر یہ 3 کام تم اپنی دعا کے ساتھ جوڑ دو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی بلکہ رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تمہاری زبان سے نکلا ہر حرف عرش پر قبولیت پائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے 3 باتیں بیان فرمائی جو نہایت نایاب اور ایمان افروز خزانے ہیں۔ پہلی بات، غائب کے لیے دعا کرو، تمہاری اپنی دعا قبول ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی دعا مانگا کرو تو کسی غیر موجود یعنی غائب بھائی کے لیے بھی دعا مانگا کرو، چاہے وہ تمہارے سامنے نہ ہو، تم اسے جانتے بھی ہو، اس کے لیے بھی بھلائی مانگا کرو۔ دعا مانگنا بندے کا اپنے رب سے جڑنے کا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، مگر ایک دعا ایسی ہے جسے کبھی رد نہیں کیا جاتا بلکہ وہ عرش پر مقبولیت کی سند کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ وہ دعا ہے غائب مسلمان بھائی یا بہن کے لیے کی گئی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ دعا اتنی خالص، بے غرض اور محبت سے بھرپور ہوتی ہے کہ اللہ اسے فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ دعا صرف کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کی بھلائی کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اس میں نہ حسد ہوتا ہے نہ لالچ، بلکہ صرف خیر خواہی ہوتی ہے۔ غیب کے لیے مانگی گئی دعا اصل میں خود مانگنے والے کے لیے بھی دعا بن جاتی ہے، کیونکہ فرشتہ بھی وہی خیر اس کے لیے طلب کرتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دوسروں کے لیے مانگا کرو، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور کبھی بند نہیں ہوتا۔ گویا جب تم کسی دوسرے کے لیے خیر مانگتے ہو تو رب تمہارے لیے بھی وہی خیر لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو تو کسی ایسے شخص کے لیے بھی دعا مانگو جو تمہارے پاس نہیں،
جسے تم فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن تم دل سے اس کے لیے بھلائی مانگتے ہو۔ یہ دراصل دل کی صفائی، نیت کی خلوص اور محبت ایمانی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سبق دے رہے تھے کہ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھی تڑپتا ہے، جو صرف اپنی نہیں دوسروں کی مشکلات کو بھی اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ دوسری بات، دعا سے پہلے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگا کرو تو اس کے آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ دعا جس کے شروع اور آخر میں درود نہ ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک میرے اوپر درود نہ پڑھا جائے، وہ بلند نہیں ہوتی۔ جامعہ ترمذی۔ درود شریف دراصل وہ نوری راستہ ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں اور جن کے بدلے اللہ تعالیٰ خود بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب بندہ رب سے کچھ مانگنے لگے تو وہ پہلے اس ذات پر درود بھیجے جس کے صدقے سے ہمیں اللہ ملا، ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا اور دعا کرنے کی طاقت ملی۔ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہماری یاد کو شرف قبولیت دیتا ہے۔ تیسری بات، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا مانگا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولا کرو، ان کے لیے بھی دعا مانگا کرو۔ اے اللہ، ہمارے نبی پر سلام ہو، ان کی آل پر رحمتیں ہوں، ان کے درجات بلند ہوں، ان کی امت کو ان کے صدقے معاف فرما۔ یہ سنت صرف محبت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یاد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جب بندہ اپنے نبی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے جو میرے محبوب کو بھولتا نہیں، جو اپنی حاجتوں میں بھی اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 اصولوں میں صرف دعا کی قبولیت کا راز نہیں بلکہ زندگی کا ایک مکمل اصول ہے۔ دوسروں کے لیے خیر مانگو، اللہ تمہارے لیے خیر لکھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، دعا کی راہیں کھل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں شامل رکھو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جو شخص ان 3 رازوں کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ رب اس دعا کو سن کر فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے محبوب کو یاد کیا ہے، میں اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ دعا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کو خالق کائنات سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بابرکت ذریعہ ہے۔ لیکن جس طرح کچھ لمحات دنیاوی فیصلوں کے لیے فیصلہ کن ہوتے ہیں، اسی طرح دعا کے بھی کچھ مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے اور قبولیت کا پروانہ بن کر لوٹتی ہے۔ ان خاص اوقات میں کی گئی دعا دلوں کو سکون، آنکھوں کو نمی اور روح کو طمانینت عطا کرتی ہے۔ ان اوقات میں دعا کرنا ایسا ہے جیسے قفل زدہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مخصوص کنجی گمائی جائے جو فوراً دروازہ کھول دے۔ سب سے پہلا اور اہم وقت تہجد کا ہے۔ رات کا آخری پہر جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ خود ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ کو بے حد محبوب ہوتی ہے کیونکہ وہ وقت اخلاص، سکوت اور تنہائی کا ہوتا ہے، جہاں بندہ صرف اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دوسرا وقت سجدے کی حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو۔ سجدہ عاجزی کی انتہا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خود کو اللہ کے حضور مکمل طور پر جھکا دیتا ہے۔ اس لمحے مانگی گئی دعائیں اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہیں۔ تیسرا وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل اللہ کے ذکر سے لبریز ہوتا ہے اور فضا روحانیت سے معمور ہوتی ہے۔ چوتھا وقت جمعہ کے دن عصر کے بعد کا لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ وقت مغرب سے کچھ پہلے ہوتا ہے جب دلوں میں سکوت اور توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ پانچواں وقت روزے دار کے افطار کا لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔
روزہ نفس کی تربیت ہے، اور جب روزے دار افطار سے پہلے اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دعا بھوکے پیاسے دل کی پکار بن کر عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ تمام اوقات اللہ سے لو لگانے، اس کی رحمتوں کو پکارنے اور اپنی حاجتیں پیش کرنے کے سنہری لمحات ہیں۔ ان لمحات کو پہچان کر جب دل سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ عطا بھی کرتا ہے۔ ان اوقات میں دعا کرنا صرف فائدہ نہیں بلکہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کو مات دے سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر۔